جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ ایک تابعی بزرگ، تابعی ہے، صحابی کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں گیا، فلسطین میں مسجد اقصی میں ایک شخص کو میں نے دیکھا، بڑا نورانی چہرہ اس کا، اور بڑا اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش، خوشبو دور تک پھیلی ہے۔ وہ بندہ نا نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سجدہ ہی کرتا جا رہا تھا، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، اور سجدہ کرتا تو دیر تک سجدہ کرتا، پھر سجدہ کرتا تو دیر تک۔ کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوا تو میں نے گزارش کی، کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا بزرگوں ایک بات پوچھنے کو دل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو بزرگوں نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ ہچکی بات گئی۔ پھر میں نے کہا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی، آپ تو پریشان ہو گئے؟ کہنے لگے پھر رونے لگے۔ میں نے پھر کہا حضور آپ، میں نہیں پوچھتا سوال کرتے، پھر رونے لگے۔ 3 دفعہ روئے تو کہنے لگے سنو، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نبی پاک کا، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بولیے، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، رب اسے نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ ایک سجدہ اور 3 فائدے، گناہ بھی معاف ہوئے، نیکی بھی ملی، اور درجہ بھی بلند ہوا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے بزرگ پھر رونے لگے۔ جب وہ خاموش ہوئے میں نے کہا حضور اگر ناراض نہ ہو تو مجھ پر تو کیفیت ہی عجیب طاری ہو گئی ہے، آپ کے اس رنگ نے میرا بھی رنگ بدل دیا ہے، پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے پھر آنسو پوچھے، کہنے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ابو ذر غفاری ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں، میں اپنی زندگی سجدے میں بتانا چاہتا ہوں، میں وقت اللہ کے حضور سجدہ کر۔ ہمارے ہاں میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے ہاں لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے حضور بخشوا دیں گے، محفل نعت 6 گھنٹے کی نماز 5 منٹ کی، حضور بخشوا دیں گے۔ سنو نا جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں، حضور نے بتا کیا رہے ہیں؟ حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا، بخاری مسلم۔ ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو، تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی۔ میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ انور ہو، جس کی دوسری سائڈ پہ آپ کا گھر ہو، تو ہڈی میری کاند سانجی ہو گئی، وہ والا مکان چاہیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا، جا تجھے، بولیے جا تجھے، کمال ہو گئی، جا تجھے دیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، میں جا تجھے دیا۔ ایک میری بات یاد رکھنا حضور، کیا فرمایا اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا۔ کیا زیادہ کرنا؟ چلو سارے بولیں ایک دفعہ، کیا کرا؟ کیا زیادہ کرنے ہیں؟ تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا۔ تو میرے بھائی اگر تو سجدہ ہی نہیں کرتا، تو اس لذت سے ہی ناشنا ہے، نماز جلدی کی، باقی سارے کام لیٹ کے، مسجدوں میں بیٹھے ہیں لوگ، خوش گپیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑی لمبی، نماز کا وقت ہے تو چھوٹی ہو گئی، فٹافٹ کرو۔ نماز، عبادت، ریاضت، یہ تو بندے کو اللہ کے قریب۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، وہ انتقال کر گئے۔ ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان پر، اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی۔ لو سن لے، جن پر قرضہ چڑھا ہوگا وہ نسخہ بھی سن لے، جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں۔
وہ وظیفہ سنے. ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے. لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا. کیا کام ہے؟ سجدہ کرنا برکت والا کام ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے، وہ وصال کر گئے. میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، عبداللہ بن زبیر کے پاس. میں نے کہا پیسے لینے تھے. کہا بالکل لینے ہیں. میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے، لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے، اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں. میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں، ادا نہیں ہو سکے. بیٹا تیری ذمہ داری یا میرے قرضے ادا کرنا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا. تو عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی، کوئی چیز نہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا، کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے، وہ بھی بنجر ہے، اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی، سبزہ نہیں ہوتا، بنجر ہے، پانی کوئی نہیں، اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سیراب کرنا، بے آباد زمین ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کر، وہ مجھے ساری نہ دے، اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے، میں 10 لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا، تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا، دے تو صحیح. انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے، وہ تو کسی کام کی نہیں، چند کوڑیوں کی بھی نہیں، فرمایا مجھے دے دو، میں جانوں اور میرا کام جانے. او بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ، یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے، جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی. کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا، بنجر بے آباد ریتلی زمین، جب میرے حصے میں آئی پہلا دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے، جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا، مصلی بچھا. غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی. یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت علی کے بھتیجے، انہوں نے نیت باندھی، نماز کی، سر سجدے میں رکھا، رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ، خداوندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما، کرم نوازی کر، رحمت کا فیصلہ فرما. اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا. کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد، مصلی بھیگ گیا. جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا، کہتے مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. فرمایا بناؤ حوض، کرو کھیتیاں سیراب. فرماتے جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا، جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے، قرضے بھی ادا ہوئے. حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا. لوگ جب کہتے یہ ساری کس چیز کی برکت ہے، اور فرماتے یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے. جی اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی مسلمان توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال ہے کسی بھی نہیں ہونا مسجد جی، آن گے کہ نہیں؟ تھوڑے جے بول دے ہو، جیڑے نہیں بول دے ہونا تو بالکل ہی نہیں ہونا، ہونا تو پکا پتہ لگ. اور خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا. کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دیے تو نفل ہے، چھوڑو دیے تو غیر مؤکدہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے. چونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے
دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ اور نماز. آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں. جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ گئی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہیں ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو اب بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے. سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن. دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے. میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی تو عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ہم کب یہ کام کریں گے؟ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا. جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آسان طریقہ ہے اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے. تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا. تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے. عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. عمل، حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا. یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی. امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا. آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا. آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا. آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، بچوں کی طبیعت لگ جائے گی. عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے. نیکی میں آگے بڑھنے کی جد و جہد، کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں. کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل رہا. ساری زندگی میری دوڑ رہی، جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے. 2.5% زکوٰۃ ہے. عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا، لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے. وہ سارا ہی لے آئے تھے.
میری دوڑ رہی یہاں بھی دوڑ ہے. میری عزت کرو, میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ, معاذ اللہ میرا اکرام کرو, میں فلاں صاحب ہوتا ہوں. قبیلے میں, برادری میں, سوسائٹی میں, سماج میں یہ نام رکھتا ہوں. میں فلاں سیاسی, سماجی, فلائی, رفائی تعارف رکھتا ہوں. میرا فلاں معاملہ ہے. یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی, اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی. مجھے بھی مانا جائے, مجھے بھی گنا جائے, مجھے بھی شمار کیا جائے, میرا بھی نام ہو جائے, مجھے بھی اگلوں میں رکھا جائے, قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے. جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی, اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو. تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی. اتنے عمرے کے ٹکٹ, اتنے عمرے کے, اچھی بات ہے, اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں. لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا, جس میں جد و جہد کرنی, جس میں دوڑنا تھا, جس میں کاوش کرنی تھی, اس میں تو ہم پیچھے ہیں. زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے, آپ یقین کریں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سال بیت گئے. بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو بھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں, ابھی اگلے دن کی بات ہے دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے, اتنا وقت گزر گیا. ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں, یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں. دیکھیں اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے, لیکن ہم دونوں باتوں میں اپنا مزاج رکھتے ہیں. بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار. ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا, تو جناب آپ کیا ہو گئے؟ آپ بھی تو بتائیں نا, آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا. ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی تھی, اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں. وہ اپنے لفظوں پر, جملوں پر, زبانوں پر, انداز پر کنٹرول کرتے تھے. میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے, بچے اثر قبول کرتے ہیں, بڑے ہو گئے, اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے. کب آگے نکلیں گے نیکیوں میں؟ کب ہم جد و جہد کریں گے؟ کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سنور جانا چاہیے, نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے, نہیں اب مزاج میں حلم, بردباری, وقار, وزاداری, یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے. کب بچپنا ختم ہوگا؟ وہ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے. کہا جناب کیا مانا؟ کہنے لگے مانا یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے, عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے. جس دور میں سمجھ آ گئی, شعور آ گیا, سمجھ گئے بات کو. ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی, ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ ہی نہیں ہوتی. بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ کا معیار یہ نہیں تھا, معیار بلند ہے آپ کا, آپ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے. تو میرے عزیز آگے بڑھا جائے. اب تو کئی ہمارے کلاس فیلو چلے گئے, کئی ساتھ رہنے والے چلے گئے, کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مہینوں ہو گئے چارپائی پہ پڑے, ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں, کئی لوگ رخصت ہو گئے. تو کیا ہم کب کس وقت ہم عبرت پکڑیں؟ بس چپ کر کے جنازہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کا ہونا تھا, قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کو دفن ہونا تھا, کسی کی کل خانی میں چہلوں میں شرکت کر کے آگے کسی کی ہونی تھی, میری ہونی نہیں ہے.
अपने आमाल में पुख्तगी लाई जाए, आगे बढ़ा जाए। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने मैदान ओहद में एक सहाबी को देखा, खजूर खा रहे थे। कितना टाइम लगता है खजूर खाने में? गोश्त की भरी हुई प्लेट नहीं थी उनके सामने कि सारी खाली होने में देर लगे। खजूर खा रहे थे, बुखारी शरीफ है। और खजूर खाते खाते करीम महबूब अलैहिस्सलाम की आली मर्तबत बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह अगर आज मैं शहीद हो जाऊं तो कहां जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया जन्नत में। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं, वो बात उन्होंने सुनी तो वो जो खजूर खा रहे थे वो बाकी के मुंह से निकाल दी। क्या माना? कहीं खजूर खाते खाते देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वो खजूर निकाल दी और मैदान में उतरे और वो लड़े और उन्होंने जद्दोजहद की और वो इस्लाम का नाम लेकर डट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगाम पर खड़े हो गए। अल्लाह ने उन्हें शहादत अता कर दी। उन्होंने खजूर खाने का वक्त भी इंतजार नहीं किया कि कहीं लेट ना हो जाए। क्या माना है? खजूर खाने से पहले पहले अल्लाह ने उन्हें जन्नत अता फरमा दी। ओहो, हमारा तो जनाब वो मेरा प्रोग्राम बन गया, बस मैं हज कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैंने वली अल्लाह हो जाना। भाई ये बच्चों की शादी हो जाए, थोड़े से काम है, मैं फिर मस्जिद में ही हूं। भाई दिल्ली तो बड़ी दूर है, दिल्ली दूर है। ये आप जो बातें सुना रहे हैं ये तो लंबी सारी बात है। ये तो काम शुरू कर देना चाहिए था, इस पर तो अमल शुरू कर देना, रोका किसने? आप बच्चों के ब्याह भी करें लेकिन साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम भी पेश करें। आप ड्यूटी पे भी जाएं, रिस्के हलाल भी कमाएं, पर अगर रब तौफीक देना तो सवेरे उठ के एक सिपारा कुरान मजीद का तिलावत भी फरमाएं। अपने आप को आरास्ता पेरास्ता करें, नेकियों के साथ जद्दोजहद करें। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क हलाल दिया है, अल्लाह की राह में खैर के साथ बांटना है, फिर उसमें जल्दी करें, फिर देर ना करें। जवानों, इस तरह सैर करने का उम्र जवानी है ना, खाने पीने का उम्र जवानी है, और कहीं आने जाने का टाइम जवानी है। मैं सच बताता हूं, इबादत करने का टाइम भी जवानी है, दीन की नौकरी करने का वक्त भी जवानी है, जिक्र करने का टाइम भी जवानी का है, दुरूद सलाम अर्ज करने का टाइम भी, काबातुल्लाह के फेरे का मजा भी जवानी में, और हुजूर की मोहब्बत में रोने का मजा भी जवानी में, उनका नाम ले ले के जीने का मजा भी जवानी में, उनके तज़किरों का मजा भी जवानी में। इश्क लगा सी खेडां खेड दी नूं ते मैनू खेडां भुल भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां।